آج جو ہے وہ آیت نمبر 51 اور رکوع کی 6 آیت سے ہمارا درس شروع ہوگا۔ اب تک جو پچھلے درس میں بات ہوئی اس کا خلاصہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد ابلیس کو اور فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کریں۔ فرشتوں نے کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا، جس پر اسے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ اس نے مہلت مانگی، مجھے قیامت تک مہلت دی جائے۔ اسے مہلت دی گئی ایک وقت معلوم تک۔ اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا۔ ارشاد فرمایا جو میرے مخلص بندے ہیں اس پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اور پھر 2 قسم کے لوگوں کے انجام کو بتایا کہ جو نافرمان ہو جائیں گے، ابلیس کا ساتھ دیں گے، انہیں میں جہنم میں داخل کروں گا، اور جو متقی پرہیزگار رہیں گے، خصوصاً ایمان پر قائم رہیں گے، ان کے لیے جنت میں داخلہ ہوگا۔ ان کے دلوں کے اندر اگر کوئی خیال ہوگا اس کو نکال دیا جائے گا، اور بہت ہی نفیس اخلاق پر، نفیس ذات اور شکل و صورت پر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ بات مکمل ہونے کے بعد اس صورت کے اندر کیونکہ تذکرہ اہل مکہ سے ہوا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، تو ان کو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اب انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات شروع ہو رہے ہیں کہ جس قوم نے نبی کی بات مانی وہ کامیاب ہو گیا، جس قوم نے نبی کی بات نہیں مانی وہ سزا اور عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ اب یہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے تو یوں ارشاد فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاہِيمَ، اے نبی محترم آپ اپنی امت کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما تھے کہ اچانک کچھ لوگ انتہائی صاف ستھرے لباس میں ان کے گھر آ گئے۔ وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، بہت مہمان نوازی کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کبھی بھی اکیلے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان آپ کے ساتھ کھانا نہ کھائے۔ چنانچہ وہ مہمان آئے تو انہوں نے فوراً ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اور ان کے پاس ایک بچھڑا تھا، اس کو فوراً ذبح کیا، کاٹا، بھونا، ان کی مہمان نوازی کے لیے لے کر آئے۔ انہوں نے اس میں سے نہیں کھایا۔ جب انہوں نے نہیں کھایا تو یہ خوف زدہ ہو گئے کہ آخر کیا بات ہے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپس کا جو مکالمہ ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ اے نبی محترم آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں بتائیں کہ اذ دخلوا علیہ، جب وہ مہمان حضرت ابراہیم کے پاس پہنچ گئے، فقالوا سلاما، اور انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا جو سلام کرنے کا طریقہ ہے فرشتوں کا بھی یہی طریقہ ہے۔ الحمدللہ دوسرے لوگ کوئی گڈ بائے، کوئی ہیلو، کوئی کچھ کہتا ہے، اسلامی طریقہ جنت میں بھی یہ ہے، تحیتہم سلام۔ آپس میں جب وہ گفتگو کا آغاز کریں گے تو اس میں بھی کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو فرشتے بھی یہی کہہ رہے ہیں، جنت میں بھی یہی ہوگا، تو دنیا میں ہمیں بھی یہی حکم ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جب انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے جنت میں داخل ہوں گے تو یہ معاملہ ہمارے لیے مانوس ہوگا انشاءاللہ۔ سلام کلام کے بعد جب کھانا آ گیا انہوں نے نہیں کھایا، قال انا منکم وجلون، حضرت ابراہیم نے کہا میں تم لوگوں سے ڈر رہا ہوں، مجھے خوف آ رہا کہ تمہیں، یعنی انسان ہو، فرشتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا قالوا لا توجل، آپ گھبرائیں نہیں،
انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک صاحب علم و فضل بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے اپنا تذکرہ نہیں کیا کہ ہم کون ہیں۔ دیگر صورتوں میں، سورہ زاریات میں کہا ہے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، فرشتے ہیں۔ انہوں نے اپنی وضاحت کی۔ معلوم یہ ہوا کہ فرشتے جو ہے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، آئے ہیں۔ چنانچہ جنگ بدر میں بھی فرشتے اترے تھے، احزاب میں بھی اترے تھے۔ اچھا، فرشتوں کے بارے میں اسلامی نظریہ یہ ہے کہ وہ نور سے بنائے گئے ہیں، جن کو آگ سے بنایا گیا ہے اور انسان کو خاک یعنی مٹی سے اس کی تخلیق کی گئی۔ ایک نوری مخلوق جو ہے وہ انسانی شکل میں آ سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی ہے۔ اہل سنت کا ایک نظریہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تو بشری سلسلے میں ہی بھیجا گیا ہے، اور ہمارا نظریہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام افضل ترین بشر ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کی بشریت میں آنے سے پہلے تخلیق ہوئی ہے تو آپ نے خود فرمایا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ مِّن نوری، اور پھر ہر شے کو آئندہ مجھ ہی سے بنایا گیا، یعنی نقطۂ آغاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرض ہے کہ آپ کو افضل البشر مانا جائے، اگر کوئی یہ نہیں مانے گا تو کافر ہی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا، یہ بھی نظریہ ہے حدیث کے فرمان کے مطابق۔ اب کوئی کہے کہ جی نور انسان کیسے بن سکتا ہے، تو پھر ان آیات کو بطور ریفرنس پیش کیا جا سکتا ہے کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور وہ انسانی شکل میں آتے رہے ہیں۔ تو جب ان کے پاس آئے تو یہ گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا، تو کہا ہم آپ کو ایک صاحب علم بیٹا دینے والے۔ معلوم یہ ہوا کہ مالدار ہونے کی بات نہیں کی گئی، علم کی بات کی گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مال عارضی اور فانی ہوتا ہے، علم دائمی ہوتا، اس کی فضیلت مال کے مقابلے میں زائد ہے۔ مال چوری ہو جاتا ہے، مال ڈوب جاتا ہے، علم چوری نہیں کر سکتا۔ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم ہماری حفاظت کرتا ہے۔ مال کا جواب دینا پڑے گا اور علم کے بارے میں اس کے بدلے جزا دی جائے گی۔ مال والا سوئے تو اس کے لیے صبح تک اس کے مال کے بارے میں سوال جواب ہوگا، صاحب علم سوئے تو فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کون سے صاحبزادے تھے؟ یہ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام صاحبزادے تھے۔ آپ کی عمر بہت زیادہ تھی، تقریباً 90 سے اوپر تھی۔ آپ کے پہلے صاحبزادے حضرت اسماعیل ہیں، جو حضرت سیدہ ہاجرہ کے یہاں پیدا ہوئے، اور ان کو چھوڑ کر آپ مکہ مکرمہ میں تشریف واپسی ملک شام آ گئے تھے۔ اور اس وقت اللہ کی کرم اور اس کی رحمت سے معاملہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کے لیے ہوا مسخر تھی یا کیا صورتحال تھی، صبح آپ اگر ملک شام میں ہوتے تھے تو شام کو آپ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے، پھر رات ختم ہوئی تو صبح ملک شام میں ہوتے تھے۔ آج کے زمانے میں یہ ناممکن نہیں ہے، فلائٹ اتنی تیز چلتی ہیں کہ اس سے بھی زیادہ کم وقت کے اندر بندہ ادھر ادھر موو کر سکتا ہے، جبکہ اس زمانے میں یہ سہولیات نہیں تھیں، لیکن آپ دونوں گھر والوں کو دیکھا کرتے تھے، حضرت بی بی ہاجرہ کو بھی اور حضرت بی بی سارہ کو بھی۔ آپ کی دو زوجہ محترمہ تھیں، تو بی بی سارہ کے یہاں حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی ہے اور بی بی ہاجرہ کے یہاں حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں بھائی ہیں، لیکن والد کی طرف سے دونوں کی والدائیں الگ الگ ہیں۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں بھی انبیاء آئے ہیں، آگے چل کے حضرت اسحاق کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب نبی بنے، ان کے بعد حضرت یوسف نبی بنے۔ اسی خاندان بنی اسرائیل میں
جو ہے حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت داؤد ہیں، حضرت زکریا ہیں، بہت ساری ایک جو ملک شام میں انبیاء علیہ السلام کی فہرست ہے وہ ساری ان کی اولاد ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق کی اولاد سے کوئی نبی نہیں آیا، صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے ہیں۔ تو وہ ایک ہی نبی اتنے فضیلت والے ہیں کہ سارے انبیاء علیہ السلام سے افضل۔ فرمایا ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ بات کہی، ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو، علی ام مسنی الکبر، حالانکہ مجھے تو بڑھاپا آ چکا، فبما تبشرون، سو اب کیسے تم یہ بشارت دے رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا بشرناک بالحق، ہم آپ کو صحیح بشارت دے رہے ہیں، فلا تکم من القانتین، آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم نبی ہیں، انہوں نے فوراً جواب دیا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے تو صرف گمراہ مایوس ہوتے ہیں، ہم مایوس نہیں ہیں، ہم مایوس نہیں ہیں، گمراہ مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے، لیکن ایک انسانی شکل و شباہت کہ ہمیں بڑھاپا آ چکا، فرمایا نہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، آپ کو اولاد ہوگی۔ سورہ ہود 12ویں پارے میں حضرت ابراہیم کی اہلیہ محترمہ بی بی سارہ کا بھی تذکرہ ہے، اور انہوں نے بھی فرشتوں سے مکالمہ کیا، اور فرشتوں سے مکالمہ کرنے کے بعد یہ بات کہی کہ میں تو بوڑھی ہوں، میرے یہاں کہاں ولادت ہوگی؟ تو انہوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر ربک، من امر رحمت ربک، انہوں نے کہا کیا اے بزرگوار خاتون آپ اللہ کی رحمت پہ تعجب کر رہی ہیں؟ اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی آزمائشیں آئی ہیں بے اولادی کی، اور اتنی عمر تک، لیکن اللہ چاہے تو قادر ہے کہ 90 سال میں بھی اولاد سے نواز دے۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کئی ایک بے اولاد جوڑے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ایسے بھی نظر آتے ہیں جنہیں 15 20 سال کے بعد اللہ نے اولاد سے نواز دیا، 8 10 سالوں کے بعد اللہ نے اولاد سے نواز دیا۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ پھر فرمایا جب یہ ساری بات ہو گئی، آخر آئے کیوں ہوں؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتوں یہ تو بتاؤ کہ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ صرف خوشخبری سے دینے آئے ہو، بچے کے بارے میں بتانے آئے ہو، یا کوئی اور معاملہ؟ قالوا، انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ وہ کون ہے جی؟ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ ہمیں اس مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، الا آل لوط، لیکن لوط کی آل کو بچا لیا جائے گا۔ انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچا لیں گے، الا امرأتہ، لیکن ان کی بیوی کو نہیں بچایا جائے گا۔ قدرنا، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، انہا لمن الغابرین، بے شک وہ عذاب میں باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، اور آپ کا علاقہ ملک شام اور اسی کے قریب مصر اور عراق کے درمیان میں یہ علاقہ موجود ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ آج اگر ہم اس کو گوگل پہ سرچ کریں تو یہ ایک مشہور سمندر ہے، ڈیڈ سی، البحر المیت، مردار سمندر، بالکل اس کے کنارے پر یہ آباد تھی قوم۔ اور ہوا یہ کہ یہ قوم نعوذ باللہ لواطت، یعنی مرد کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا، اس عمل میں مبتلا تھی۔ آج یہ معاملہ کہ مردوں کی آپس میں شادی ہونا، عورتوں کی آپس میں شادی ہونا، یورپ میں تو عام ہے،
سننے میں یہ آیا ہے کہ کچھ خبیث طبیعت کے لوگ پاکستان میں بھی یہ چاہتے ہیں اور اس طرح اس کو پروموشن کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، اور ہندوستان وغیرہ میں تو رواج شروع ہو چکا ہے۔ یہ اس قدر برا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی بنیاد پر پوری قوم کو تباہ و برباد فرما دیا۔ صورتحال یہ ہوئی کہ اس قوم کو سمجھایا نہیں سمجھے، حتیٰ کہ وہ ان فرشتوں کے پیچھے بھی پڑ گئے۔ لازم بات ہے، اللہ کی نوری مخلوق ہیں، انتہائی صاف ستھرے، اجلے، خوبصورت لباس۔ کس نے جا کر بتایا؟ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت لوط کی بیوی تھی جس نے یہ کام کیا، لیکن کیونکہ انہیں پہلے حضرت لوط کو بتا دیا گیا، اور لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، امانت میں خیانت، انہوں نے اپنی بیوی کو یہ نہیں بتایا کہ تو اپنے آپ کو بچا، جو کچھ ہے وہ پہلے بتایا۔ لیکن جب عذاب الہی آ گیا، فیصلہ ہو گیا، تو کچھ باتیں جو ہیں وہ مخصوص ہوتی ہیں، دوسروں تک پہنچائی نہیں جا سکتی۔ حضرت لوط علیہ السلام خاموش ہیں اور اپنی قوم کو پہلے بھی سمجھا چکے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ کس نے جا کر کیا؟ وہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی جس نے یہ کام کیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ آ گئے تو آگے الفاظ قرآن یہ ہیں، فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں پہچان نہیں پا رہا، کون لوگ ہو؟ ہمارے علاقے کے تو نہیں لگ رہے۔ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ، انہوں نے کہا ہم تو آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں اللہ کا جس میں یہ شک میں مبتلا ہے۔ آپ انہیں بار بار کہتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرو ڈرو، اس برے کام سے بچ جاؤ، یہ کہتے ہیں منگا لو، عذاب بلا لو، ہم وہی عذاب لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ أَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم آپ کے پاس صحیح بالکل حق بات بتا رہے ہیں کہ ہم عذاب الہی لے کر آئے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم اپنی اس بات میں سچے ہیں۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کو کہا، یعنی راز کی بات، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کا جب کچھ وقت گزر جائے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں، تو خاموشی سے آپ اپنے جتنے ماننے والے صاحب ایمان ہیں، جو آپ کے تابع دار ہیں، ان کو لے کر اس علاقے کو چھوڑ دیں۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور وہ سارے آگے ہوں اور پیچھے پیچھے آپ ان کے چلیں، ان سب کو آگے کر دیں، پیچھے آپ چلیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی بھی شخص پلٹ کر پیچھے نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جہاں آپ کو حکم ہوا ہے کہ فلاں بستی تک پہنچ جائیں، وہاں تک آپ نکل جائیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، ہم نے لوط کو اس فیصلے سے مطلع کر دیا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، جس وقت یہ صبح کر رہے ہوں گی ان کی جڑیں تک کاٹ دی جائیں گی، یعنی بالکل سرے سے انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اسی اثنا میں شہر کے لوگ خوشی مناتے ہوئے حضرت لوط کے گھر تک پہنچ گئے۔ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْتَحُونَ، حضرت لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، تم یہاں تک پہنچ گئے اپنی بدعملی کو لے کر، مجھے رسوا نہ کرو مہمان کے سامنے۔ تو وہ کون تھا جس نے رات کے ان مہمانوں کا تذکرہ لوگوں کو بتا دیا کہ لوگ حضرت لوط کے گھر پہنچ گئے؟ وہ ان کی بیوی تھی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو، شرمندہ نہ کرو۔ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، لوگوں نے کہا کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ باہر کے کسی بندے کو اپنے گھر میں نہیں ٹھہرائیں گے؟
تو ان کی خصوصی طور پہ فطرت یہ تھی جو بھی مسافر ان کے علاقے سے گزرتا، کوئی باہر کا آتا تو اس کے ساتھ یہ ناروا سلوک کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنا ہے تو ان کے ساتھ نکاح کرو، یہ ہے طریقہ صحیحہ۔ لعمرک، اب اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا نا کہ آپ بتائیں، یہ 2 رکوع تک یہ آیتیں چل رہی، اللہ تعالیٰ فرما رہے اے حبیب تمہاری جان کی قسم، تمہاری زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہوئے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیے اللہ کا فرمانا اپنے نبی کو، اس میں کوئی شک تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی حضور کی جان کی زندگی کی قسم کھائی جا رہی ہے، حبیب تمہاری زندگی کی قسم، وہ اپنی مستی میں مست تھے، انہیں اتنا سمجھایا پھر بھی نہیں سمجھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، ابھی صبح صبح روشنی ہو رہی تھی کہ ان سب کو ایک بھرپور آواز نے آ کر اپنی گرفت میں لے لیا، چیخ آئی جس سے کان کے پردے پھٹ گئے، مر گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو ہم نے اس بستی کے اوپری حصے کو نچلے حصے میں تبدیل کر دیا۔ تفسیر میں آتا ہے اس زمین کو فرشتوں نے اٹھایا اور اوپر لے گئے اور اوپر سے پلٹ دی۔ جب وہ بستی اوپر جا کر یوں پلٹی تو سب کچھ ہی برباد ہو گیا، نیچے لوگ اور اوپر زمین برابر ہو گیا۔ اس کا اثر اس سمندر تک ہو گیا کہ سمندر اب وہ مردار سمندر ہو گیا، اس کی حیات ختم ہو گئی عذاب کی وجہ سے، اس علاقے میں عذاب کی وجہ سے۔ اب لوگ بھلے ادھر سیر کرنے جاتے ہیں، جبکہ اسلامی نظریہ ہے کہ وہاں گھومنے پھرنے نہیں جانا چاہیے، اللہ کے عذاب سے عبرت لینی چاہیے کہ اتنے مالدار، اتنا سب کچھ، اتنا طاقتور سمندر ہو کر بھی جب ان لوگوں کے ساتھ رہا جو اللہ کے عذاب میں تھے، اللہ کے نافرمان میں تھے، تو پھر اللہ نے انہیں تو عذاب دیا ہی دیا، بلکہ دائیں بائیں کی چیزیں بھی اس سے متاثر ہو گئیں۔ لہذا اگرچہ ہم گناہ نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، لیکن نافرمانوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک بھی مت لگائیں کہ جب وہ گرفت میں آئیں گے تو اس کا اثر دائیں بائیں بھی ہوتا ہے۔ آخری 1-2 آیتیں اور اس کے بعد یہ ختم کر رہا ہوں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، جلے ہوئے پتھر تھے وہ انہیں مارے گئے، ہم نے ان پہ بارش برسا دی، پانی کی نہیں، جلتے ہوئے پتھروں کی۔ ان فی ذالک لآیات للمتبسمین، ان آیتوں میں بے شک اہل عقل، اہل فہم کے لیے نشانیاں، سمجھ جاؤ، رسول اللہ کی مخالفت نہ کرو، اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کرو، اللہ کے حرام کی مخالفت نہ کرو۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ جو ان کی جگہ تھی وہ عام راستے پر واقع بستی ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حکم پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔